آج ہم بات کر رہے ہیں پانی اور تعلیم کی، زندگی کی دو بہت ہی بنیادی ضرورتیں۔ اکثر ہم ان پر الگ الگ سوچتے ہیں نا، لیکن آج ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک NGO دی ہیومینیٹیرین سروس فاؤنڈیشن کے کام کو دکھاتی ہیں، اور یہ تنظیم ان دونوں اہم چیزوں کو، پانی اور تعلیم کو، ایک ساتھ لے کر چل رہی ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فاؤنڈیشن ان علاقوں میں کام کر رہی ہے جہاں پانی کی شدید کمی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم کی سہولیات کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آج ہم انہی ذرائع کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تنظیم اصل میں کر کیا رہی ہے اور اس کے کام کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ چلیں پہلے ان کے پانی والے منصوبے کو دیکھتے ہیں۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ تنظیم نے کمیونٹی کنویں لگائے ہیں، خاص طور پر گاؤں دیہات میں، جہاں پینے کا صاف پانی ملنا ہی روز کا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ذرا سوچیں ان علاقوں کا جہاں لوگوں کو، اور خاص طور پر خواتین اور بچوں کو، روزانہ گھنٹوں صرف پانی لانے میں لگ جاتے ہیں۔ اور ذرائع میں کچھ تصویروں کا بھی ذکر ہے۔ یہ پہلو بڑا دلچسپ ہے۔ ان تصویروں میں لوگ ان نئے کنووں کے پاس جمع ہیں، خوش ہیں، پانی بھر رہے ہیں، بچے بھی ہیں، کھیل رہے ہیں، شاید نہا رہے ہیں۔ تو یہ تصویریں صرف یہ نہیں بتا رہی کہ پانی مل گیا ہے، بلکہ یہ اس آسانی، اس وقت کی بچت اور شاید اس عزت نفس کی بھی عکاسی کرتی ہیں جو گھر کے قریب پانی آنے سے ملتی ہے۔ یہ روزمرہ زندگی میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ پانی کا مطلب ہے بہتر صحت، سیدھا سادہ تعلق ہے۔ ان علاقوں میں گندے پانی سے ہونے والی بیماریاں کم ہوتی ہیں تو لوگ صحت مند رہتے ہیں، اور ظاہر ہے علاج معالجے کا خرچہ بھی بچتا ہے۔ اور وقت، جیسا آپ نے کہا، وہ تو ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، خاص طور پر خواتین اور بچیوں کے لیے۔ جو وقت پہلے میلوں چل کر پانی لانے میں صرف ہوتا تھا، اب وہ تعلیم حاصل کرنے، یا گھر کی آمدنی میں ہاتھ بٹانے، یا اپنی ذات پر توجہ دینے میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ کنواں صرف پانی نہیں دے رہا، یہ موقع بھی پیدا کر رہا ہے۔ یہ کمیونٹی کی سماجی اور معاشی ترقی کی بنیاد رکھنے جیسا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ واقعی ایک زبردست نقطہ ہے کہ کیسے ایک بنیادی ضرورت پوری ہونے سے کتنے ہی دوسرے دروازے کھول جاتے ہیں۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ہے تعلیم کی بات، جو اس تنظیم کا دوسرا بڑا فوکس ہے۔ ذرائع ہمیں یہی بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق تنظیم کے چیئرمین ہیں محمد راشد انصاری صاحب۔ وہ ان تعلیمی کاموں میں کافی فعال نظر آتے ہیں، اور تنظیم کوئی ایک آدھ نہیں بلکہ 3 الگ الگ تعلیمی ادارے چلا رہی ہے۔ نام بھی دیے گئے ہیں ذرائع میں: مومن انصار گرلز انٹر کالج، صابرہ پبلک اسکول اور کبز ہاربر انٹرنیشنل اسکول۔ یہ فہرست خود کافی کچھ بتاتی ہے نا؟ ایک تو خاص طور پر لڑکیوں کے لیے انٹر کالج ہے، پھر ایک پبلک اسکول ہے، اور تیسرا نام کچھ جدید طرز کا لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تعلیم کے معاملے میں کافی سوچ سمجھ کر کام کیا جا رہا ہے۔ جی، اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ حکمت عملی بہت بہت اہم لگتی ہے۔ پانی جیسی بنیادی ضرورت کو پہلے پورا کرنا اور پھر تعلیم پر توجہ دینا، یہ ایک منطقی قدم ہے۔ دیکھیں، جب لوگوں کی بنیادی جسمانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، پینے کو صاف پانی ملتا ہے، صحت بہتر ہوتی ہے، تبھی تو وہ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ تعلیم جیسی چیزوں پر توجہ دیں۔ تو گویا پہلے ایک مضبوط بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور پھر اس پر مستقبل کی عمارت یعنی تعلیم کھڑی کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو 3 مختلف قسم کے ادارے ہیں، یہ بھی دلچسپ ہے۔ مومن انصار گرلز انٹر کالج کا ہونا یہ خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کا پورے معاشرے کی ترقی پر کتنا گہرا اور دیر پا اثر ہوتا ہے۔ باقی 2 اسکول، صابرہ پبلک اسکول اور کڈز ہاربر انٹرنیشنل اسکول، یہ شاید مختلف طبقوں اور ضرورتوں کے بچوں کے لیے موقع فراہم کر رہے ہوں۔ تو یہ تنوع دکھاتا ہے کہ تنظیم شاید کمیونٹی کے پورے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ صحیح، یعنی یہ صرف پانی دے کر رک نہیں گئے، بلکہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو وقت اور صحت ملی ہے اس کا بہترین استعمال ہو، خاص طور پر اگلی نسل کے لیے تعلیم کے ذریعے۔ یہ واقعی ایک مربوط، ایک جڑی بھی سوچ لگتی ہے۔ اچھا، تو یہ سب کام، یہ منصوبے، انہیں جاری رکھنے کے لیے اور شاید بڑھانے کے لیے وسائل کہاں سے آ رہے ہیں؟ ذرائع میں اس کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ تنظیم اپنے چیئرمین محمد راشد انصاری صاحب کے ذریعے لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ ان کے کام میں، ان نیک کاموں میں اپنا حصہ ڈالیں، عطیات دیں، مدد کریں۔ جی،
یہ عطیات کی اپیل جو ہے، یہ تنظیم کے پائیداری کے ماڈل پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تنظیم اپنی سرگرمیاں چلانے اور انہیں پھیلانے کے لیے عوامی مدد اور فنڈنگ پر انحصار کر رہی ہے۔ یہ این جی اوز کے لیے کوئی نئی بات نہیں، یہ ایک عام طریقہ کار ہے، خاص طور پر جب وہ اپنا دائرہ کار بڑھانا چاہتی ہیں۔ یہ اپیل صرف پیسے اکٹھے کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کمیونٹی کی شمولیت، ایک طرح کا اونرشپ کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ طویل مدت میں تنظیم صرف عطیات پر کس حد تک انحصار کر سکتی ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ درست۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں جو ہمیں ان ذرائع سے معلوم ہوئیں، دی ہیومینیٹیرین سروس فاؤنڈیشن ایک ایسی تنظیم ہے جو دو اہم محاذوں پر کام کر رہی ہے۔ پہلا، پانی کی کمی والے دیہی علاقوں میں کمیونٹی کنوؤں کے ذریعے صاف پانی پہنچانا، جس سے وہاں کے لوگوں، خاص طور پر خواتین اور بچوں کی زندگیوں میں براہ راست بہتری آ رہی ہے۔ دوسرا، تعلیم کو فروغ دینا، جس کے لیے وہ 3 مختلف تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، جن میں ایک لڑکیوں کا انٹر کالج بھی ہے۔ محمد راشد انصاری صاحب تنظیم کے چیئرمین ہیں، اور تنظیم اپنے کام کو جاری رکھنے اور بڑھانے کے لیے عوامی عطیات اور مدد پر انحصار کر رہی ہے۔ بالکل۔ فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر جو ایک مجموعی تصویر بنتی ہے، وہ ایک ایسی تنظیم کی ہے جو کمیونٹی کی ترقی کے لیے ایک مربوط، ایک ہولسٹک اپروچ رکھتی ہے۔ یہ صرف آپ کہہ لیں علامات کا علاج نہیں کر رہی، بلکہ مسئلے کی جڑ تک جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پانی جیسی فوری ضرورت کو پورا کرنا اور ساتھ ہی تعلیم جیسے طویل مدتی اور تبدیلی لانے والے شعبے میں سرمایہ کاری کرنا، یہ حکمت عملی بتاتی ہے کہ تنظیم شاید کمیونٹی کی پائیدار ترقی کے لیے سنجیدہ ہے۔ ذرائع سے جو پتہ چل رہا ہے، اس کے مطابق یہ ماڈل اس بات کی اچھی مثال ہے کہ کیسے بنیادی سہولیات جیسے پانی اور انسانی ترقی یعنی تعلیم کو ملا کر زیادہ گہرے اور دیر پا اثرات پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان ذرائع کی روشنی میں ایک آخری سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب پانی جیسی بنیادی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو کیا تعلیم واقعی وہ اگلا قدم ہے جو کمیونٹی کو خود بخود ترقی کی راہ پر ڈال دیتا ہے، یا اس تعلق کو پانی اور تعلیم کے جوڑ کو مضبوط بنانے کے لیے مزید کچھ عوامل بھی ضروری ہوتے ہیں؟ یہ جو ہم آہنگی ان ذرائع میں نظر آ رہی ہے، پانی اور تعلیم کا ساتھ، کیا یہ کمیونٹی کی طویل مدتی ترقی کے لیے واقعی ایک مکمل اور مؤثر ماڈل ہے، یا یہ کہانی کا صرف ایک حصہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ Please like and subscribe the Humble Hub YouTube channel. Thank you.